أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل آخر میں ایک بات آئی تھی کہ اسلام اسلام ہے اور کفر کفر ہے. مجھے آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی، لیکن جب ایمان کی اور شرک کی بات آ ہی گئی ہے تو مجھے ضروری محسوس ہوا کہ اس موضوع پر قدر تفصیل سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم تمام کی جو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح سلامت یہاں سے محفوظ لے جائیں. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا گویا کہ ہم اسی قدر کامیاب ہیں، اور اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہم ایمان کے راستے سے ہٹ گئے، کفر میں یا شرک میں کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. اور آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں ہیں یا جس ملک میں ہیں، جن حالات میں ہیں، یہاں ہر طرف کفر اور شرک کا بول بالا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہر جانب وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم ایمان کا مذاکرہ زیادہ سے زیادہ کریں. ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ان چیزوں کو ہم زیادہ سے زیادہ مذاکرہ کریں تاکہ ایمانیات پر ہماری زندگی گزرے اور ایمان کے مخالف جتنی محنتیں ہو رہی ہے ہر ایک سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں. آج ہمارے ملک میں غیر شعوری طور پر تعلیم کے راستے، بطور خاص ایجوکیشن اور تعلیم کے راستے ہمیں ایمان سے ہٹانے اور کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے وہ ساتھی جو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور ابھی ٹریننگ پر ہے ہندوستان میں کہ لوگ خاص طور پر بچیاں جو ہے دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان کا مذاکرہ کرنا چھوڑ دیا. ایمان کتنی ضروری چیز ہے اور شرک سے بیزاری، شرک سے نفرت کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے دل میں اس بات کو بٹھا دیں، دو ہی چیزیں، ایمان کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور کفر و شرک سے نفرت، تو وہ کبھی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ ہماری ہی گویا کہ کوتاہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ایسا غلط قدم اٹھاتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دلیل بھی پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور کیوں اس رب کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آگے دلیل پیش کی کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، پہلی بات کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی تم اس پر ٹھہر سکتے ہو. دوسری چیز کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا. تیسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. اور چوتھی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے زمین سے غلات کو اگائے جسے تم کھاتے ہو. اور اللہ آگے فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مددگار یا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں معلوم ہے، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کی اور اپنے توحید کی تعلیم دی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکا ہے. اور اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ نے 4 بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، اسی طرح آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے زمین سے اللہ تعالیٰ غلات نکالتے ہیں اور ہمیں رزق دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو معبود اتنی ساری نعمتیں اور اتنے سارے احسانات تمہارے اوپر کرے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں خود فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا
کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ گویا کہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو گویا کہ ظلم ہوگا اور یہ زیادتی ہوگی اور اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ اور پوچھ ہوگی. بات توحید کی ہے تو توحید کی اولاً اگر آپ اس میں نکالیں گے تو 3 چیزیں ہیں توحید میں. پہلی ہے کہ توحید ربوبیت، کہ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجنیے کے لائق، یا کسی کے سامنے ہم سر جھکائیں، ماتھا ٹیکیں، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ ہی لائق ہے. یعنی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. لہذا اگر کوئی بھی ایسی شکل پیش آتی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا پڑے یا غیر اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مورتی ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص انسان ہی ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کے سامنے جھکنا پڑے یا جسے اپنا بڑا ماننا پڑے، جس سے ہماری توقع جڑ جائے، تو یہ گویا کہ ساری باتیں توحید کے خلاف ہیں. تو عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. دوسرا ہے توحید الوہیت، کہ الہ اور معبود حقیقی یہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. ہم کلمہ میں اسی بات کا تو اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہمارا مالک نہیں، کوئی ہمارا خالق نہیں. رزق دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا یہ اللہ ہی کی ذات ہے. تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں تنہا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. یعنی اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو روزی دیتے ہیں، اللہ ہی ہمیں جلاتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں، اللہ ہی اولاد دیتے ہیں، اللہ ہی ہماری بگڑی بناتے ہیں، اللہ ہی گویا کہ ہمیں آخرت میں نجات دیں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یا جن کو جہنم میں ڈالنا ہوگا اللہ ہی کریں گے. تو یہ سارے کام جو انسانوں کے بس سے باہر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، ان چیزوں میں ہمارا اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. لہذا کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں اولیاء بھی گویا کہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں رزق دے سکتے ہیں، یا کوئی اور دوسرا بندہ بھی مجھے جلا سکتا ہے، مار سکتا ہے، یا میں کسی اور کے سامنے بھی جھک سکتا ہوں، تو اس طرح کے اگر ہم چیزیں رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ توحید میں شرک ہے. اور شرک یہ بہت ہی بڑی لعنت ہے. قرآن کریم جس کی نسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں، قرآن کی پہلی صورت میں اور آخری صورت میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ توحید کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جو ہمیں بنیادی تعلیم دیتے ہیں وہ یہی کہ ہم ہدایت مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو سورہ فاتحہ میں ہمیں ہدایت کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنے کو سکھایا گیا ہے. اور ہدایت یہی ہے کہ انسان توحید خالص اور دین مستقیم پر رہے، صراط مستقیم پر رہے. اور آخری جو صورت ہے سورہ ناس، وہاں شیطان سے اللہ پناہ مانگنے کو کہا ہے کہ تم شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ شیطان ہی ہے جو ہمارے توحید میں ڈاکہ ڈالتا ہے. تو پتہ ہے چلا کہ قرآن کی پہلی صورت میں بھی توحید کی ہی تعلیم ہے اور آخری صورت میں بھی گویا کہ توحید ہی کی تعلیم ہے کہ اگر توحید کے خلاف جو محنتیں ہو رہی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. تو توحید یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے اور انسان کی کامیابی کے لیے، آخرت میں انسان کی نجات کے لیے توحید کے بغیر چارہ نہیں. توحید وہی ایمان، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. چاہے دنیا میں ہم کتنی ہی عبادتیں کر کے جائیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں رائے گاہ جائے گی اگر ہماری توحید میں ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی. تو توحید اور انبیاء آپ نے سن رکھا ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے ہر ایک کی محنت یہی ہے. احکامات تو بدلتے رہے لیکن جو بنیادی چیز ہے جس پر سارے انبیاء گویا کہ متفق ہے، ہر ایک کی دعوت یہی ہے کہ وہ سب کو اللہ تعالیٰ کے دین پر اور ایک اللہ کے ماننے پر لوگوں کو بلاتے تھے. تو یہ توحید بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے. جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، اس کے علاوہ اور آیتیں بھی ہیں جس میں قرآن کریم نے شرک سے گویا کہ انسانوں کو ڈرایا ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، یعنی جو مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، چاہے اللہ کی ذات میں یعنی ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خدا تو نہیں مانتے لیکن خدا کے جو کام ہے وہ کام کسی اور سے بھی سوچتے کہ وہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا. تو اس کے انجام کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، فکأنما خر من السماء، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے چھوڑ دیا. فتخطفته الطیر، یا تو اسے پرندہ اچک لے، او تہوی به الريح فی مکان سحیق، یا ہوا جو ہے اسے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر بہت اوپر تک لے جایا گیا، 100 فیٹ 200 فیٹ، بلکہ یہاں آسمان کا ذکر ہے، آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے لے آ کر چھوڑ دیا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہمیں 100 فیٹ یا 200 فیٹ اوپر تک لے جا کر کوئی چھوڑ دے تو ہماری حالت کیسی ہوگی. اور یہاں تو آسمان تک لے آنے کی بات ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالے، اسے نوچ کھائیں،
یا ہوا جو ہے اس کے چیچڑے اڑا دے، ادھر ادھر اس کو لے آ کے پھینک دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان جو ہے، ایمان کی مثال آسمان کی ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اتنی بلندی سے نیچے گر جاتا ہے، یا تو پھر اس کو نفسانی خواہشات مار دیتی ہے، یا شیطان جو ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو آدمی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ظلم، یہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کی تعریف اور ظلم کی مذمت آپ کو معلوم ہے، تو ظلم میں سب سے اعلیٰ درجہ شرک کا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ابھی میں نے ایک حدیث ذکر کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق ہے، کہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم شریک کریں گے تو گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالمین کو بچانے والا، ان کی مددگار اور ان کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اگر جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہراتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کو یہی کہا تھا کہ اے معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، کہ اے معاذ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تمہیں مار دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، تو ان حالات میں یہ حدیث گویا کہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر ہمارے حالات کیسے ہی برے ہو جائیں، ہمیں کتنا ہی دبایا جائے، ہمیں کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ایمان کی دولت وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے ہمیں جلایا جائے، ہمیں مارا جائے، ہمیں پیٹا جائے، ہماری موب لنچنگ ہو، کچھ بھی ہو، ایمان سے اپنے آپ کو ہاتھ نہیں دھونا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی ایک فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَذَا شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی اوصاف بیان کیا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ جو ہمارے معبود ہے یہ گویا کہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے یہاں ہماری کیا نام بات رکھیں گے۔ جس طرح ایک بڑے آدمی کے سامنے ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، تو ان کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے ہماری دوستی ہو جائے تو وہ ہماری پھر اوپر سفارش کرتے ہیں اور ہمارا کام بن جاتا ہے۔ تو کفار مکہ یہی کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو ہم میں سے بھی جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ گویا کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، لہذا اس کی بھی مان لو، اس کی بھی سن لو، تو یہ ساری چیزیں توحید کے خلاف ہے۔ اور توحید یہ دونوں جہاں میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن ولہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو انہی کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ظلم کو ایمان کے ساتھ ملانے سے کیا مطلب ہے، تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ دیکھیے ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، ان الشرک لظلم عظیم، وہاں شرک کو ظلم کہا ہے، تو اس آیت میں جو لفظ ظلم ہے اس سے مراد بھی شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ وہ شرک نہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے کہ اس کے لیے امن ہے، یعنی دنیا میں بھی امن و سلامتی ہے اور آخرت میں بھی امن و سلامتی ہے، اور امن یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدق دل سے، یعنی پورے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یعنی اللہ کو ایک مانے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ مانے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جنت کی بشارت ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آیت پیش کی کہ جو شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔
اور یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو توحید پر صدق دل کے ساتھ اور ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جو آدمی محض اللہ ہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے نبی جس کی شفاعت کرے وہ شخص کامیاب ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی خالص اپنے دل سے یعنی صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے تو وہ میری شفاعت کا زیادہ مستحق ہے، یعنی ایسے آدمی کو وہاں پر شفاعت ضرور ملے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ ایک حدیث میں نے پہلے ذکر کی کہ ہمارے اوپر ایک اللہ کا حق ہے، اور یہ حدیث ہے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ پر بھی ہمارا ایک حق ہے۔ پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر بندوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سزا نہ دے، یعنی جہنم میں داخل نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے جہنم میں داخل نہیں کریں گے تو جنت ہی میں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ وہاں دو ہی مقام ہیں۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جس میں توحید کے بارے میں اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم آج ایسے ماحول میں ہیں، ایسی جگہ میں ہیں کہ جہاں پر جگہ جگہ پر شرک کی علامتیں ہیں، بلکہ چند سالوں سے تو یہ لوگ اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر ہمارے اندر جو ہے یہ چیزیں گھستی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جو جوان نسل ہے ان کے اندر توحید سے، یعنی توحید تو ہے، انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کفر و شرک سے جتنی نفرت ہونی چاہیے، جتنی بیزاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ اگر ویڈیوز دیکھیں گے جو لڑکیاں بھاگ رہی ہے تو وہ یہی کہہ رہے کہ بھائی کیا بات ہوا، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، وہ نن مسلم ہے، وہ پوجا کرتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو بول رہی ہے وہ، حالانکہ یہ سب باتیں گویا کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اہمیت کے خلاف ہے، ایک آدمی مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ رہے۔ یہ جو بول رہے ہیں وہ اسی لیے کہ اس کے دل میں کفر کی اور شرک کی وہ نفرت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، خاص طور پر اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ہم توحید کی تعلیم دیتے رہیں اور شرک و کفر سے گویا کہ انہیں ان کے دل میں نفرت بیٹھاتے رہیں کہ شرک کتنی بری چیز ہے۔ شرک سے ہمارے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، چاہے آپ زندگی میں کتنے ہی اعمال کر لو، اگر آپ نے شرک کیا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشا نہیں جائے گا۔ مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشیں گے نہیں۔ تو ہمیں شرک کی نفرت اپنے دلوں میں بھی بٹھانی ہے، اپنی اولاد اور اپنے اولاد کے اولاد ہر ایک کے دل میں کفر و شرک کی نفرت بٹھانی ہے اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھانی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ ایسے ماحول میں ہیں جہاں یہ لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب ساتھ میں ہی رہتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہنے چاہیے؟ تو قرآن و سنت میں وضاحت ہے کہ جب دو انسان ساتھ میں رہتا ہے تو 4-5 قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ پہلے تعلقات کو کہا جاتا ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں دلی دوستی، یعنی سچی پکی محبت۔ تو دلی دوستی ان لوگوں کے ساتھ منع ہے۔ دلی دوستی اور بالکل دل سے خیر خواہی اور دل سے کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، یہ صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی ایسا تعلق رکھ سکتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم سے دلی محبت رکھنا چاہے، قرآن و حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے علاوہ ان غیر مسلموں کو یہ اپنا مددگار اور اپنا دوست نہ بنائے۔ ومن يفعل ذلک، جو شخص ایسا کرے گا یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقا، یہ کہ ان سے ہمیں کوئی ضرر کا اور کوئی نقصان کا خوف ہو تو ایسی صورت میں بظاہر گنجائش ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ خود سے تم کو ڈراتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے موالات یعنی دلی محبت، تو دلی محبت ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی سے کر سکتا ہے، غیر مسلموں سے اجازت نہیں ہے۔ دوسرا تعلق ہے مواسات، یعنی کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو یہ حسن اخلاق جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔
بلکہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمیں اپنے اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اخلاق کے مظاہرے کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے، یعنی بہت ہی کم موقع ملے گا، لیکن اس وقت آپ کو اپنا اخلاق دکھلانا ہے، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف آ جائے۔ تو اس نیت سے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور تیسری چیز ہے مواسات، یعنی ان کو نفع پہنچانا۔ تو نفع پہنچانے میں ایسا ہے کہ اگر دارالحرب میں ہے، جیسے کہ ابھی اسرائیل میں ہو رہا ہے، تو ان کو تو آپ بالکل بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کا پروڈکٹ بھی نہیں خرید سکتے، بلکہ رکنا چاہیے۔ اور اگر دارالامن میں ہے جیسے ہم یہاں ہیں، تو ان کو آپ کچھ کبھی کوئی گفٹ وغیرہ دینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ معاملات، تو معاملات بھی آپ غیر مسلموں کے ساتھ کر سکتے ہیں جب تک کہ ان سے اپنی جانی مالی اور دین کے خطرہ نہ ہو، یعنی کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دین مخالف ہے تو اس سے معاملات کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ پانچواں تعلق ہے کہ نکاح اور رشتہ داری کا، مناکحت، کہ شادی بیاہ کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلم سے یہ تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند تعلقات ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تو رہنا ہے، ان کے ساتھ امن و امان سے رہنا ہے، یعنی معاہدہ اگر کرنا پڑے، امن و امان سے رہنا ہو، اس کی ضرورت ہے تو ہم وہ کریں گے، لیکن دینی معاملات میں ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یعنی جو ہماری ملی مسائل ہے، دینی مسائل ہیں، نہ اس میں ہم ان کے تہوار میں جائیں گے، نہ انہیں اپنے یہاں تو مدعو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بالکل نہیں جانا ہے۔ جیسے ابھی آج اور کل ہے تو بعض لوگوں کو دعوتیں ملتی ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آنا، ہولی کا یہ ہے وہ ہے، تو ایسے تقریبات سے اور ایسے پروگراموں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا ہے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہم رہیں گے، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی، صرف زبانی محبت ہوگی، ظاہری ہم اخلاق دکھلائیں گے، اور وہ اخلاق بھی اسی لیے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو اور اسلام کی طرف آ جائے۔ تو ہمیں کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے اور توحید کو اپنے اندر بسانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کو گویا کہ ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور خبردار کہ تمہاری موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہی ہو۔ یعنی اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو توحید کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے تعلیمات کے خلاف ہو، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، آخرت سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اور حساب کتاب کو مد نظر رکھنا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ایمان کے ساتھ اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہی ہم اس دنیا سے جائیں، اس کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ حدیث میں دعا کی بھی ترغیب ہے، لیکن ظاہری اسباب بھی کرنی ہے۔ کل ہی بات آئی تھی، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسی آخرت۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے اسلام پر آئے اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے ہم جائیں، تو ہمیں زندگی بھی گویا کہ مسلمانوں والی گزارنی ہے، ہمیں زندگی بھی توحید کی روشنی میں اور عقیدہ توحید کی سلامتی کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر ہم غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے اور ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں ہمارا قدم ڈگمگا جائے۔ اس لیے کہ آپ نے سنا، مشہور حدیث ہے، المرء مع من احب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی ہر آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ ان مشرکین سے ہم اپنے دل میں محبت رکھیں گے تو اگر ان کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا تو آپ خود ہی سوچ لیں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو ہمیں کفر سے، شرک سے نفرت رکھنی ہے۔ البتہ ظاہری جو تعلقات ہے اس میں آپ کو اسلامی تعلقات اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت لڑتے پیٹتے رہے، بلکہ اسلامی آپ کے کردار سے ایسا لگنا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ آپ نے سنا کہ ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ کچھ تجار اور تاجر اور بزنس مین حضرات آئے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئے تھے، ان کے کردار سے اسلام جھلکتا تھا۔ تو ہمیں اس طرح بننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، توحید خالص ہمیں عطا کرے، اور کفر و شرک سے بیزاری اور کفر و شرک سے ہماری بھی اور ہمارے آئندہ نسلوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ملک کے حالات کو درست فرمائے، اور اسلام پر جمع رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت اور قوت نصیب فرمائے۔ صحیح سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، یا اللہ جو ناقدری ہوئی اسے معاف فرما، جو دن باقی رہ گئے ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی ایمان کو مضبوط فرما، یا اللہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ کے ساتھ کلمے والی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین کفر و شرک سے نفرت کرنے کی اور اس سے بیزاری کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے نیک کاموں کو قبول فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، جو کاروباری لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے کاروبار میں روزی روزگار میں برکت عطا فرما، گھروں میں چین سکون اور سکینت نازل فرما، ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر بنا، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی دعائیں کہی گئی، مانگی گئی، یا جو ہم نے مانگنی تھی نہیں مانگی، یا جو ہماری ضروریات ہیں ہر ایک کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔